اور ایمان تو رسول اللہ کو ہے، کی بات نہیں کہ اللہ نے اضافی چیزیں ڈالی. نور کے بارے میں چند چیز جانیے. میں سائنٹیفک چیز آپ کو پیش کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز کون سی ہے؟ جی، روشنی. روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. 1 سیکنڈ ایسے 3 لاکھ کلومیٹر. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی اسپیڈ سے معراج میں گئے ہوتے تو ابھی سدرۃ المنتہا پہنچے بھی نہیں ہوتے. 1500 سال ہو رہا تقریباً 1445 سال. رسول اللہ جو ہے پہنچے بھی نہیں ہوتے، آنے کا تو سوال ہی چھوڑ دیا. دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز لائٹ ہے، جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جاتی ہے. یہ اتنی بڑی دوری ہے کہ اس رفتار سے بھی اگر اللہ کے رسول تشریف لے جاتے، اللہ پہنچانا چاہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس میں جو ہے پہنچنے کا ایک حساب بتا رہا ہوں. آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر پورا ہی نہیں ہوتا، اتنی دوری ہے. نور کی رفتار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ رسول اللہ نے نور ڈالا گیا. اب نور کی اسپیڈ سمجھو کیا ہے. سائنسداں تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے، مگر بہت سے سائنسداں یہ بھی مانتے ہیں کہ روشنی سے بھی تیز رفتار کوئی چیز ہے، ان کا پتہ نہیں ہے. اسلام میں وہ چیز بتائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ نور کی اسپیڈ سمجھو. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو. حضرت اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دو. واقعہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. حضرت ابراہیم نے بچے کو الٹا کر لٹایا، یعنی منہ نیچے کی طرف تھا، یہ حصہ اوپر. چھری کو ایسے دیا، چھری گلے پر رکھی اور چھری کو ایسے کھینچا. رکھنے اور کھینچنے کے بیچ میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ سیکنڈوں کا بھی حصہ کر لیجیے تو اتنا وقت لگا ہوگا. ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بچے کے گردن پہ چھری رکھی، ادھر حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا سے چلے. وہ نور کی اسپیڈ سے چلتے ہیں کیونکہ نورانی مخلوق ہے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، نور کی اسپیڈ سے چلتے ہیں. سدرۃ المنتہا سے چلے، چھری رکھی، کھینچنے کے پہلے وہاں اپنا پر رکھ دیا. اب ابراہیم خلیل رگڑ رہے ہیں، چھری کہاں چلتی ہے؟ ابراہیم نے پر رکھا ہوا. اللہ نے تفسیر کی قرآن میں ایک بعد میں اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور ایک اس کا فدیہ بھیج دیا. وہ الگ مسئلہ ہے. اسپیڈ بتا رہا ہوں. چھری رکھی، اب کھینچنے والے ہیں سے ادھر رکھی، ادھر جبرائیل سدرۃ المنتہا سے چلے اور چھری کھینچنے کے پہلے انہوں نے یہاں پر رکھ دیا. یہ ان کی رفتار ہے. یہ ہم کو معلوم رفتار ہے، رفتار تو اس سے بھی زیادہ ہے. بھئی ایک اسکوٹر اگر 30 کلومیٹر پر کوئی چلا رہا ہے، بتائیے اس کی رفتار ہے. وہ تو 80 پہ بھی جا سکتا ہے، 60 پہ بھی جا سکتا ہے، 100 پہ بھی جا سکتا ہے. ریس کی گاڑیاں 200 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلتی ہیں. چلنے کے لیے 30 بھی چلائیے، 40 بھی چلائیے، مگر آپ کے اسکوٹر کی اسپیڈ 100 کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو چلائیے. تو یہ تو معلوم رفتار ہے. حقیقی رفتار کتنی ہے بس وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ نور کی رفتار ہے. اسی رفتار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے سدرۃ المنتہا. تو جب جبرائیل چٹکی بچانے کے 1000ویں حصے میں یہاں آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے نور عطا کر دیا. آپ مہمان خاص ہیں. سوچئے ان کی رفتار کا کیا عالم رہا ہوتا.
اگر نور کی رفتار آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجیے، مگر زندگی بھر اس کا کیلکولیشن کرتے رہیں گے تو آپ کے سمجھ میں کچھ آنے والا نہیں۔ بتاتا وہ نور کی رفتار کتنی ہے۔ پہلے لائٹ کی رفتار کو سمجھیے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ، تو 3 لاکھ کو 60 سے ملٹیپلائی کیجیے تب 1 منٹ آئے گا، پھر اس 1 منٹ کو 60 سے ملٹیپلائی کیجیے تو 1 گھنٹہ آئے گا، 1 گھنٹے کو 24 سے ملٹیپلائی کیجیے تو 1 دن میں نور کی اسپیڈ نکلے گی۔ کتنے زیرو ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے کیلکولیٹر میں اتنا ڈیجٹ ہی نہیں ہوگا، پورے 280 زیرو وہاں سے لکھیں تو دیوار تک آ جائے گا۔ اس گنتی کو آپ کیا نام دیں گے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، ملین، ٹریلین، ملین میں تو اس سے اوپر ہے۔ سمجھئے لائٹ کی رفتار۔ اور آگے چلیے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کی جو دوری ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی ایک انسان اسپیڈ سے لائٹ کی اگر 500 سال تک چلتا رہے تو وہاں پہنچے، یہ نکلی لائٹ کی اسپیڈ، اسے 1000 سے ملٹیپلائی کیجئے تب اسپیڈ نکلے گی نور کی۔ آپ سارے مل کر بھی نا 10 سال تک محنت کرو تو زیرو نہیں گن پاؤ گے، جو بتا رہے ہیں توڑنا تو ایک طرح کی بات ہے۔ تو یہ ہے نور کی اسپیڈ۔ اس اسپیڈ سے، اس رفتار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ میں امامت سے فراغت کے بعد سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراء الورا تک کا سفر کیا ہے۔ اسی لیے آنے جانے میں بالکل تھوڑا سا وقت لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسرا، تھوڑے سے وقت، تھوڑے سے وقت میں، ساری رات نہیں، آدھی رات نہیں، پاؤ رات نہیں، تھوڑے سے وقت میں رات کے اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرف معراج بخشا۔ تو فرمایا کہ پاک ہے ذات اللہ کی، وہ اللہ جو اپنے بندے کو، جو خاص و خاص بندہ ہے، لے گیا رات کے ایک مختصر سے وقفے اور حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ وقت ہو گیا نا؟ تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ گلے میں مسئلہ ہے، مگر بہرحال اللہ تعالیٰ جب تک کروا دے۔ معزز سامعین کرام، معراج کے تعلق سے کوئی دوسری بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، واپسی آپ کی ہوئی، تو صبح میں آپ نے اپنے معراج کا اعلان کر دیا کہ رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آگے کا سفر کیا۔ تو مشرکین ایک زمانے سے طاق میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوئی چیز ہاتھ آئے۔ انہوں نے جادوگر کہا، کوئی مان نہیں رہا، انہوں نے ساحر کہا، کوئی مان نہیں رہا، کوئی شاعر کہہ رہا، کوئی مان نہیں رہا، کوئی یقین نہیں کر رہا۔ تو ایک موقع ان کے ہاتھ آیا، وہ یہ کہ سارے مشرکین مکہ یہ بات جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ دیکھی نہیں، کبھی گئے سیریا 2 بار گئے، شام، بیت المقدس کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، اور مسجد اقصیٰ کو آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ تو مشرکین نے کہا آج ہم ان کو جھٹلائیں گے، اور آج یہ موقع ہمیں مل گیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے۔ سارے مشرکین کی بہت بڑی گیدرنگ ہوئی، سارے مشرکین ہیں، کیونکہ اب ایک چیلنجنگ رول ان کو ادا کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نعوذ باللہ جھٹلانا تھا۔ سب کو دعوت دی گئی اور ایک موقع ہاتھ آیا تو بہت بڑا مجمع لگا۔ کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخرت کی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، وہ آسمان کے اوپر کیا ہے، سدرۃ المنتہا ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، وہ سب۔ مسجد اقصیٰ ہماری دیکھی ہوئی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے
آپ رات میں مسجد اقصی گئے اور واپس آ گئے تو بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ مسجد اقصی میں کتنے روشن دان ہیں، وینٹیلیٹر کتنے ہیں، گڑیاں کتنی ہیں، لوہا کتنا لگا ہے، کھڑکی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے کچھ بے چین ہو گیا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس مسجد میں آپ 10 سال سے 15 سال سے 5 سال سے نماز پڑھتے ہوئے کتنے پنکھے لگے ہیں بتائیں گے؟ امام صاحب بھی نہیں بتا سکتے، متولی بھی نہیں بتا سکتے، بتائیں گے؟ کیونکہ انسان نماز پڑھنا یہاں بیان کرنا تو پنکھا چل رہا میں پنکھے تھوڑی جو 1 2 3 4 5 کوئی نہیں بتا سکتا، متولی نہیں بتا سکتا، امام نہیں بتا سکتا، مزدور نہیں بتا سکتا. اس میں کتنی حسین پیچھے آپ بتا سکتے ہیں؟ کتنی صفحے ہیں آپ نہیں بتا سکتے. تو رسول اللہ صفحے گننے اور روشن دان گننے تھوڑی تشریف لے گئے تھے. مگر بہرحال مشرکین مکہ تو کوئی علمی آدمی تھے نہیں، پریکٹیکل چیز پوچھی بتائیے کتنے روشن دان ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں. اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے بے قرار ہو گئے، کیا جواب دیں؟ ادھر تو توجہ کی نہیں. اب 2 طرح کی روایتیں ہیں یہاں پہ. ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو سامنے کی پہاڑی پہ لا کے رکھ دیا. دوسری روایت یہ ہے کہ نظروں سے پردہ ہی ہٹا دیا. اب آپ یہاں سے مسجد اقصی دیکھ رہے ہیں 1800 میل دور. دونوں روایت میں اس طرح سے تطبیق ہے کہ آپ کی نگاہوں سے ایسا پردہ ہٹا کہ گویا مسجد اقصی پہاڑی پر رکھی ہوئی ہے. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو بتاؤ محمد اس میں کتنی سیڑھیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے نظر اٹھائی، اللہ نے سیڑھی سامنے کر دی، 1 2 3 4 5 25 کتنی سیڑھیاں. کتنے روشن دان ہیں؟ کون سی دیوار میں بتلاؤں روشن دان؟ اچھا ادھر کی دیواریں بتائیے. گر لیا 1 2 3 4 5 8 جو بھی رہا بتلا دیا. ادھر اتنے روشن دان، ادھر اتنے روشن دان، اتنی صفحے ہیں، اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی. اب بیچارے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ معجزے سے کوئی ٹکرا سکتا ہے؟ معجزہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. تو وہی ان کا پرانا جواب، ھذا سحر مبین. ارے یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، یہاں تو جادو چلتا ہی ہے، ان کا جادو وہاں مسجد اقصی تک پہنچ گیا. یہ کہہ کے معاملہ وہ نمبر 1 کے پاس بہت بڑا یہ ایک جو ہتھیار آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی دیکھی نہیں ہے. جب ہم ان سے سوال کریں گے تو یقیناً وہ جواب نہ دے پائیں گے. جب جواب نہیں دے سکتے پھر ہم ان کو چھوڑتے نہیں، پھر ان کی تکذیب کریں گے، توہین کریں گے اور ان کی پوری دینی دعوت کو مسمار کر کے رکھ دیں گے. اللہ نے اپنے حبیب کی اس طرح سے مدد کی کہ مسجد اقصی اور رسول اللہ کے نگاہوں کے بیچ میں پردے ہی ہٹا دیے، اور مسجد اقصی گویا ایسے تھی کہ سامنے پہاڑ پر رکھی ہوئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ کر ان کے سارے سوالات کے جوابات عنایت فرما دیے. اور اس کے بعد معزز سامعین کرام سارے کے سارے یہ کہتے ہوئے کہ ھذا سحر مبین، یہ تو بہت بڑے جادوگر، ان کا جادو مکے میں ہی نہیں مسجد اقصی تک پہنچا ہوا ہے، ہم ان سے کیا بات پائیں گے. سارے لوگ ختم. اس میٹنگ کے پہلے لوگوں نے مسلمانوں کو بہت ورغلایا. کچھ مسلمانوں سے سوال کیا کہ کیا یہ چیز دنیا میں ممکن ہے کہ ایک انسان رات کے مختصر سے وقفے میں مسجد اقصی جائے اور واپس آئے؟ تو سیدھا سا جواب میں نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول کا آنا جانا تو معجزہ ہے، اللہ کے فضل سے ہے. تو بات تو ان کا نہیں آ جا سکتا. کیا دیکھا تمہارے محمد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں گیا اور آیا. بعض لوگ چپ ہو گئے، بعض لوگوں نے تردید کر دی. ابی بن خلف ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا اور کہا ابو بکر تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے دوست ہو نا، دیکھو اب تک تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اب کہہ رہے کہ آسمان پر جا کے آیا اور یہاں گیا وہاں گیا، دوزخ دیکھی جنت دیکھی. سب سے بڑی حیرت کی بات یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ مکے سے مسجد اقصی چلا گیا، مکے سے مسجد اقصی چلا گیا. کیا آپ کو اس پر یقین ہے؟
تو انہوں نے ایک سوال کیا، بات کس نے کہی؟ تو کہا کہ بھائی وہ تمہارے دوست نے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہی۔ کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ ہے، اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ ہے۔ جب جبرائیل دن میں 10 بار آ جا سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ مولانا بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی میں حضرت جبرائیل کتنی بار دنیا میں آئے ہیں؟ جی 24,000 بار۔ ایک دن کا ایوریج گھر میں جا کے نکال لیجیے گا، اللہ کے رسول 23 سال 5 مہینے 22 دن بحیثیت نبی دنیا میں رہے۔ تو جواب یہ دیا کہ جب جبرائیل جیسی مخلوق دن میں 10 چکر لگا سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد اقصیٰ کے تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کے ہاں بعد میں پھر مسلمانوں کا مجمع ہوا، یہ ساری کارروائی سنائی گئی۔ کسی نے کہا کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہوا ہے، اسی وقت آپ نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا، سچا انسان۔ یہ لقب معراج کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو سنایا۔ حضرت صدیق کا ایک نام عتیق بھی ہے، آپ لوگ نہیں جانتے، ایک نام ہے عتیق۔ عتیق لفظ عتق سے بنا ہے، یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا شخص، یہ ابوبکر صدیق کا لقب ہے۔ صدیق بھی ہیں، عتیق بھی ہیں، اور یہ دونوں تحفے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اور اس زمانے کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو صدیق کے ساتھ لیتے ہیں، ابوبکر صدیق۔ ممبروں پر، محرابوں میں، بیانات میں اللہ کے رسول کا یہ معجزہ آج بھی ظاہر و باہر ہے کہ ابوبکر کا لقب اگر اللہ کے رسول نے صدیق رکھا تو آج تک وہ چیز چل رہی ہے، ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق۔ یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں 99% علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگ نہیں جانتے کہ ابوبکر صدیق کا اصل نام کیا ہے، یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ 99% لوگ نہیں جانتے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، مگر جو نام جانتے ہیں وہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا نام جانتے ہیں، ابوبکر صدیق، سب سے سچے انسان۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آخری چند گزارشات ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ معراج کے تعلق سے مسلمانوں میں خود 3 عقیدے ہیں۔
خود معراج کے تعلق سے مسلمانوں میں 3 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ معراج جاگتے میں نہیں سوتے میں ہوئی، یعنی خواب میں۔ اور علماء کا ایک بڑا طبقہ اس کا قائل ہے، اسے کہتے ہیں معراج منامی، خواب میں معراج کا ہونا۔ جمہور مسلمانوں کا یعنی ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے کیونکہ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ وہ دلائل اب ہم آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کا شرف عطا کیا وہ جسم اور جان کے ساتھ کیا۔ آپ کی روح بھی تھی اور آپ کا جسم تھا، ایسا نہیں کہ خواب میں آپ کو دوزخ دکھلا گئی، جنت دکھلائی گئی۔ اگرچہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں ہی اللہ کا یہ حکم سنا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ معراج جو تھی وہ جسمانی اور روحانی دونوں تھی یا فقط روحانی یا منامی تھی؟ پہلا مسئلہ، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو مشرکین مکہ اتنا نہیں تڑپتے۔ خواب میں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بن گئے ہیں، لڈو کھا رہے ہیں، وہاں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ خواب پہ سے اٹھتے ہیں تو نہ لڈو رہتا ہے، نہ برفی رہتی ہے، نہ حلوہ رہتا ہے۔ خواب میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، بادشاہ بنے گھوم رہے ہیں، ہاتھی دوڑا رہا ہے، سانپ سے لڑ رہے ہیں، یہ سب دیکھتے نہیں خواب میں ہم لوگ۔ تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو مشرکین پریشانی کرتے، تو خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ خواب نے دیکھ لیا تو کون سا بڑا کمال کا؟ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بن گئے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں گھوم رہے ہیں، ہم بھی روز خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو مشرکین مکہ کو کیا اعتراض تھا؟ تو فوراً جھٹلا دیتے، ارے خواب کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، ان کا تھوڑی عقیدہ تھا۔ تو مشرکین کی پریشانی ہی یہ بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے وہ جسم جان کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز، یہاں قرآن میں ایک لفظ آیا ہے ابدی کی تشریح ہم نے ایک دوسرے انداز سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مرکب، یعنی جس جسم میں روح یعنی جان موجود ہو وہ عبد ہے۔ جان نکل گئی تو کیا کہتے ہیں؟ اسے اللہ کا بندہ کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں؟ جان نکل گئی تو انسان ہے، جان نکل گئی تو مردہ۔ عبدہ کا مطلب ہی ہے جسم اور جان کے ساتھ۔ صرف روح ہے وہ عبدہ نہیں، کیونکہ روح عبادت نہیں کرتی، آخرت میں جائے گا۔ جسم ہے بغیر روح کے یہ عبادت نہیں کرتا۔ جسم کے بغیر روح عبدہ نہیں ہے، عبد نہیں ہے، اور روح کے بغیر جسم عبد نہیں ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تب عبد ہوتے ہیں۔ ہماری جان نکل جائے تو اسے سجدے کر سکتے ہیں، جان نکل جائے تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اچھا جان نکل کے روح قرآن کی تلاوت کرتی ہے، روح نماز پڑھتی ہے؟ وہ بھی نہیں پڑھتی۔ عبد ہونے کے لیے جان بھی چاہیے، جسم بھی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جسم اور جان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کیونکہ عبد کا یہی ترجمہ ہے۔ آپ کوئی بھی عربی کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں،
عبد کہتے ہی ہیں اسے جس کے اندر جسم بھی ہو اور اس کے اندر روح بھی ہو. روح نکل گئی تو مردہ ہے، اسے کوئی عبدو نہیں کہتا. یہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ تھا، ہے نہیں، وہ تو چلا گیا. اسی لیے مطلق روح بھی عبد نہیں ہو سکتی، مطلق جسم بھی عبد نہیں ہے. جسم کے اندر اگر روح ہے تو وہ عبد ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. دوسری چیز، جب حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی نکل کر بچہ دے سکتی ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختصر سے وقفے میں اللہ معراج نہیں کرا سکتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں معراج نہیں کر سکتے؟ جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکے، آگ کی صفتیں جلا دینا، اللہ نے صفت بدل دی، حضرت ابراہیم نہیں بدلی، صفت بدلنے والا اللہ ہے. قُلْ يَا نَارَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آگ کو حکم دے دیا، صفت بدل دے اپنی. اب تک جلانے کی صفت تھی، اب تجھے حکم دیتا ہوں کہ ٹھنڈی ہو جا، گلے گلزار ہو جا. تو جس ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کی صفت اللہ تعالیٰ بدل دے اور آگ کی حدت و گرمی کو ختم کر کے اس کے اندر برودت یعنی ٹھنڈک پیدا کر دے سلامتی کے ساتھ، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ایک مختصر سے لمحے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جائے؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ دوسری بات، آج کی سائنس نے یہ چیز ثابت کر دیا ہے کہ اوپر کی دنیا کا سفر ممکن ہے. لوگ چاند تک پہنچ چکے ہیں، مریخ تک یعنی مارس تک امریکہ کا راکٹ پہنچ چکا ہے، اس سے آگے وینس کی طرف لوگ جمپ کر رہے ہیں. تو جب انسان جو اللہ کے دیے ہوئے علم کا ایک ذرہ اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ پاک پروردگار جو علام الغیوب ہے، سارے علوم کا سرچشمہ ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے میں آسمانوں پر پہنچا دے؟ دنیا کے پاس یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے کہ 2-4 دن میں چاند پر پہنچ جاتے ہیں، 150 سال میں جو ہے وہ مریخ پر پہنچ جاتے ہیں، ایک 80-90 سال میں مارس کے اوپر آ کے وینس تک چلے جاتے ہیں. جب انسانوں کو اللہ نے اپنے علم کا ایک قطرہ دیا ہے، اس ایک قطرے میں اتنی خاصیت اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو علوم کا سرچشمہ ہے، جو علم والا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کہ اپنے بالکل خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحوں میں آسمانوں سے لے جائے اور واپس لائے؟ حیرانی کی کیا بات ہے؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ جب چندریان چاند پہ جا سکتا ہے، انسان کی ٹیکنالوجی اتنی سی ہے، ذرے کے برابر ہے، تو اتنی ٹیکنالوجی میں جب اللہ نے اتنی قوت رکھی تو سارے ٹیکنالوجی کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ کیا نہیں لے جا سکتا؟ اس میں حیرانی کی کیا بات؟ اور یاد رکھیے، جس زمانے میں معراج واقع ہوئی، ایمان کی کسوٹی یہی تھی. جو معراج کو مانے وہ مسلمان، جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو اتنا سخت فیصلہ نہیں ہے نافذ کیا جاتا. اگر یہ محض خواب کی بات ہوتی تو اتنا سخت فیصلہ اللہ نافذ نہیں کرتا. جو معراج کو مانے وہ مسلمان، یہ معراج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. اللہ نے اس کی تفسیر سورہ النجم میں کی. جو معراج کو مانے وہی مسلمان ہے. تو سارے دلائل کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جسم و جان کے ساتھ جو ہے اللہ نے معراج عطا کی. کیسے گئے اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فزیکل چینجز کیے. جبرائیل کے ذریعے سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اسے آپریٹ کیا گیا، کچھ چیزیں نکالی گئی، کچھ چیزیں ڈالی گئی، یعنی آپ کے جسم کو اس قابل بنا دیا گیا. یہ جسم جو دنیا کا ہے یہ آخرت کی منزلوں میں، اوپر کی منزلوں میں، آسمانوں کی منزلوں میں سخت فٹ چلتا رہے. تو اس میں کسی کو اشکال کی کیا بات ہے؟
ہم مسلمان ہیں اور اسے اللہ کے رسول کا عظیم معجزہ سمجھتے ہیں، اور معجزے میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ پتھر سے اونٹ نکل سکتا ہے، پتھر سے اونٹ نکل سکتا ہے، وہ اونٹنی جو کسی نر سے ملی نہیں بچہ بھی دے رہی، یہ ممکن ہے کیا؟ ممکن ہے کہ پتھر سے اونٹ نکلے، وہ اونٹنی بچہ بھی دے؟ ممکن نہیں۔ مگر معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ ہر ممکنات ناممکنات کو اللہ تعالیٰ ممکنات بنا دیتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز ہو جانا۔ آپ پتھر سے جو ہے اونٹنی نہیں نکال سکتے، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں نکال سکتا، کوئی جو میٹیریلسٹ نہیں نکال سکتا، اللہ نکال سکتا ہے۔ جب اونٹ نکل سکتا ہے، موسیٰ کے لاٹھی کے زور سے سمندر ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، 12 ٹکڑوں میں بٹ گیا، 12 راستے بن گئے، تو اس معجزے کے مقابلے میں یہ معجزہ کون سا بڑا ہے؟ یہ معجزہ کچھ رسول اللہ کے دوسرے معجزے بڑے بڑے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی میں اللہ نے وہ زور دیا، صرف سمندر پہ ایک ضرب ماری، اللہ نے سمندر کو 12 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 12 کا 14، 12 تو راستے تھے، ادھر کا ادھر کا چھوڑ دیا، 14 ٹکڑوں میں اللہ نے بانٹ دیا۔ تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں انسان عاجز ہو جائے اور اس کے بعد جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسی کا نام معجزہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے فرمائے کہ الذی بارکنا حولہ، جہاں مسجد اقصی کی فضیلت اللہ نے بتلائی ہے کہ وہ سفر معراج کیوں ہوا، تو ایک وجہ تو ہم نے آپ کو بتلا دیا، دوسری وجہ سنیے۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مقام ہے جس کے چاروں طرف اللہ نے برکت ہی برکت رکھی ہے۔ حول کہتے اطراف کو، خوب ضمیر ہے اطراف، تو حولہ یعنی مسجد اقصی کے چاروں طرف گردا گرد اللہ نے برکتیں رکھی۔ برکتیں کیا ہیں؟ مسجد اقصی کے چاروں طرف اللہ نے برکتیں رکھی، تو برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین کرام نے اس باب میں 5 چیزیں جو ہے تحریر فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے وقت ہو چلا ہے، سب کی تفسیر تو نہیں کر سکتا، صرف 5 میں سے ایک چیز بتلا دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ برکت والی ذات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، ان سے زیادہ بابرکت کوئی ذات اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا فرمائی۔ اور مسجد اقصی کے چاروں طرف انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ یہ 5 تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت ذات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، کہ ان سے زیادہ بابرکت باعظمت کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے۔ اور مسجد اقصی کے چاروں طرف انبیاء علیہ السلام کی آرام گاہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف مصر میں دفن ہوئے، مگر بعد میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی قبر کھول کر ان کے جسد اطہر کو بھی لایا گیا، فلسطین میں دفن کیا گیا۔ فلسطین انبیاء کا محور و مرکز ہے، بعثت کے اعتبار سے بھی، تدفین کے اعتبار سے بھی۔ جتنے بھی معلوم انبیاء علیہ السلام ہیں اکثر کی قبر فلسطین میں ہیں۔ تو مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بارکنا حولہ سے مراد وہاں انبیاء علیہ السلام کی تدفین ہے، ان کی قبریں ہیں، کہ سب سے بابرکت ذات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے اور ان کی آرام گاہ وہاں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد اقصی کا شرف بخشا۔ دوسری چیز،
لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، برکت کی بات ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے اس معراج کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیات دکھلائیں۔ آیات کا مطلب نشانیاں۔ اگر آیت لفظ کا آپ ترجمہ لغت میں دیکھیں تو اس کے بہت سارے معنی۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جسے شعار بھی کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے قرآنی آیتیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے معجزات، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ۔ نشانی کو آیت کہتے ہیں، قرآنی آیات کو آیت کہتے ہیں، معجزات کو آیت کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو ذات کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اللہ کی آیت ہے، آیت من اللہ، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی جانب سے۔ ہم نے آپ کو بالکل شروع میں یہ بات بتا دی ہے کہ معراج کے عظیم مقاصد میں انبیاء کی ملاقات بھی تھی۔ یہاں اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ من کا جب صیغہ یہاں آ گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، آیتوں میں سے، ساری نشانیاں نہیں۔ من کا جب صیغہ آیا تو اب ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کی ساری آیتیں نہیں، آیتوں میں سے کچھ آیتیں۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے انبیاء علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، تو اللہ کے رسول کو اللہ کی ساری آیات یعنی انبیاء علیہ السلام کا دیدار کرایا گیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ تعالی بہت ہی سننے والا اور بہت ہی دیکھنے والا ہے۔ اگر سمیع البصیر کی ضمیر کو بے عبدی کی طرف پھیر دیا جائے تو ترجمہ اور تفسیر بالکل الگ ہو جائے گی۔ کہ میں نے عام سی تفسیر کر دی ہے جو عام طور سے عوام میں مشہور ہے اس نسبت سے، اگر اس کی ضمیر کو انہ هو السمیع البصیر کی ضمیر کو بے عبدی پر واپس پلٹا دیں تو ایک دم عجیب قسم کی تفسیر ہو جاتی ہے، جس کا اب موقع نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ کسی اور محفل میں اس کی تفسیر کر دیں گے۔ تو جتنا ہو سکا ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کر دیا، اگرچہ تفسیر پوری تو نہیں ہو پائی، مگر بہرحال جتنی بھی ہوئی آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے اور علم زیادتی کا باعث بنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک کی سیرت کو اختیار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن جیسی باعظمت کتاب ہمیں پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ کتنی مقدار میں ناپاک چیز کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر ناپاکی سالڈ ہے یعنی ٹھوس ہے، جیسے گوبر وغیرہ ہے، تو ایک درہم، انگلی کا جو پورا ہے نا، اتنی دور تک اگر کپڑے پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے، مگر کسی وجہ سے اگر آپ نہ دھو سکیں تو نماز پڑھ سکیں۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے، دھونا ضروری ہے۔ ایک سفر میں ہے، نہیں پانی گر رہا ہے، کوئی اور مصیبت پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایک درہم اتنا یا انگوٹھے کے برابر سمجھیے، اتنی اگر سالڈ نجاست کہیں لگ گئی ہے اور دھونے کی کوئی صورت نہیں ہے تو آپ کو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھ لیں، جب سہولت ہو اسے دھو لیں۔ اس سے زیادہ ہے تو کپڑا آپ نجاست کا دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر
کوئی چیز لکوڈ فارم میں، شراب ہے، پیشاب ہے، تو دیکھیے ہتھیلی کی جو گہرائی ہے، ایسے ایک گڑا سا بنتا ہے، وہ گہرائی کا پھیلاؤ جو ہوتا ہے قریب قریب اتنا ہوتا ہے. تو اگر رقیق چیز ہو، لکوڈ چیز ہو اور اتنے دور تک پھیلی ہوئی ہو اور دھلنے کا موقع نہ ہو، کوئی سہولت نہ ہو، تو اتنی نجاست کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک سمجھا جائے گا، اور بعد میں اس کا دھونا بھی ضروری ہے. مسئلہ سمجھ گئے؟ اس پر دلیل بھی ہے. اب دلیل کے موقع یہاں نہیں ہونا مجھے. اگر کسی ہوٹل میں برے جانور کا گوشت پکایا جاتا ہے تو کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ وہاں کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو ہر مسلمان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ادھر سے آتا تو ہم ایسے کر دیتے ہیں، تو جہاں وہ پکتا ہوگا وہاں ہمارا کیا کام ہے؟ یہ تو فطری طور پر ہر مسلمان، دیکھیے مسلمان شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، خنزیر کھاتا ہے کیا؟ خنزیر نہیں ہے. وہ شراب پیے گا، زنا کرے گا، سود لے گا، حرام کاری کا سب کرے گا، خنزیر نہیں کھائے گا، کیونکہ خنزیر کی جو نفرت ہے اللہ نے مسلمان کے دل میں طبعی طور پر اتار دی ہے. تو ایسی جگہ جانے کا آپ کو کیا کام ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ہوٹل نہیں رہ گیا؟ رجب کے مہینے کے روزے ہیں. دیکھیے اس مہینے میں عبادت کا مطلب حکم ہے، نفلی عبادتیں ہیں، استغفار ہے، آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی روزہ رکھ لیں تو عبادت کے حساب سے درست ہے، کوئی فرض واجب نہیں، مستحب روزہ ہے یہ. اگر آپ کسی بھی ایک تاریخ میں رجب کے روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے، الحمدللہ جائز ہے. کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا منع ہے. اگر جو ہے رجب کے مہینے میں آپ 2, 4, 6 کوئی روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، مگر پرٹیکولر وہ فلاں دن روزہ، وہ چیز درست اسلام میں نہیں ہے. روزہ رکھنے کا مطلب ہے اجازت ہے، یہ روزے سارے مستحب ہیں. کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے آپ روزہ، صدقہ، نماز سبھی کچھ اپنی مرضی کے مطابق جتنی بھی توفیق الہی ہو کر میں تو سب کا ستیاناش کر دیا ہے. کوٹ پوچھی لکھا ہے، خود کشی ہے، کوٹ پوچھی نہیں ہے کہ موت پر جنازے کی نماز کو جا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے ہر خودکشی کرنے والا گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. مسلمان زنا کرتے ہیں، مرتے ہیں، تو آپ جنازے کی نماز پر جاتے نہیں جاتے. شراب پینے والے کے بہت گناہ ہے. گنہگار مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. خودکشی گناہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے. انسانیت کے ناطے، مسلمان کے ناطے ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں. ہاں اگر کوئی بڑا عالم ہے وہ نہ شامل ہونا چاہے اس لیے کہ اس کے شامل ہونے سے کہیں لوگوں کو ترغیب نہ ہو، اگر چاہے تو اوائڈ کر سکتا ہے، مگر عام پبلک کو خودکشی والے کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک گنہگار ہے. شرابی بھی گنہگار ہے، سودخور بھی گنہگار ہے، حرام کاری کرنے والا بھی، سب کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس لیے جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے، صلوا علی کل بر و فاجر، اے مسلمانوں جنازے کی نماز پڑھو ہر نیک اور بد مسلمان. کون نیکیوں پر زیادہ چلتا ہے اس کی بھی پڑھو، جو نیکیوں پر نہیں چلتا برا ہے اس کی. بر مسلمان تو ہے نا، تو مسلمان کے فریضے میں ہے جنازے کی نماز پڑھنا. اس لیے خودکشی والے کی بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اگرچہ اس کا یہ فعل گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک قابل سزا ہے. وہ اللہ جانے، وہ بندہ جانے. انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے.
الکوہل پرفیوم لگانا جائز ہے کیا؟ دیکھیے الکوہل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو شراب کا بیس ہوتا ہے، گڑ سے، انگور سے، گنے کے رس سے، کھجور سے جو الکوہل نکلتا ہے وہ جزو شراب ہے، وہ حرام ہے. پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل پڑتا ہے وہ الکوہل شراب والا نہیں بلکہ سنتھیٹک الکوہل. مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے. اگر کسی پرفیوم میں اس کا پورا ڈاٹا لکھا رہتا ہے، اگر کسی پرفیوم میں وہ پہلا والا الکوہل پڑا ہو، انگور کا، کھجور کا، گنے کا، جو کا، وہ الکوہل پیدا پڑا ہو جس سے شراب بنتی ہے، تو وہ نجس ہے اور نجس چیز لگانے کی اسلام میں کپڑے پر ممانعت ہے. مگر جو سنتھیٹک الکوہل ہے اس سے کپڑا نجس نہیں ہوتا. سینٹ وغیرہ میں عام طور سے جنرلی جو ہے وہ سنتھیٹک الکوہل استعمال کیا جاتا ہے. عطر تو اب ملتا نہیں، عطر کہیں دستیاب نہیں ہے. 4 لاکھ 8 لاکھ روپے کلو کا عطر ہوگا تو اتنی سی شیشی میں 1000 روپے کا آئے گا، کون لگائے گا؟ اب تو 10 روپے میں اتنی بڑی شیشی ملتی ہے. عطر تھوڑی ہوتا، وہی الکوہل ہوتا ہے. جتنی آپ کے مارکیٹ میں سیٹ کی شیشیاں، کوئی عطر نہیں ہے. بھائی آپ ناراض نہ ہو، عطر بیچتے ہیں تو کسی کے پاس کوئی عطر نہیں، سب وہی ہے. چلتے کہ اتنی بڑی شیشی 10 روپے. ارے بندے خدا، اگر یہ عطر اتنی بڑی شیشی میں ملے لمبی سی تو اس کی قیمت 3000 روپے ہوگی. گڑیا سے میں کون خریدنے والا؟ تو اس بیڑی والے بھی 1-2 بار لے گئے، تیسری بار کہیں بابا السلام علیکم. تو جتنے بھی سینٹ ملتے ہیں وہ الکوہلک ہی ہوتے ہیں، مگر وہ سنتھیٹک الکوہل ہے. سنتھیٹک الکوہل اگر ہے تو اس کا استعمال جائز ہے، اور وہ شراب والا